شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہوگا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ ہوگا۔ اگر خود سود نہ بھی کھاتا ہوگا تو اس کے بخارات یا اس کا غبار ضرور اس کے اندر پہنچے گا۔ تشریح: اس ارشاد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد مستقبل کے بارے میں صرف ایک پیشن گوئی کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد امت کو خبردار کرنا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سود کی وبا عام ہو جائے گی اور اس سے محفوظ رہنا بہت ہی دشوار ہوگا۔ لہٰذا چاہیے کہ ہر صاحب ایمان اور صاحب تقوی اس بارے میں چوکن نہ رہے اور اپنے کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے۔ یقیناً ہمارا زمانہ بھی وہی زمانہ ہے۔ اللہ کے جو بندے سود کو لعنت سمجھتے اور بتوفیق خداوندی اس سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بھی اپنا غذائی سامان یا پہننے کا کپڑا جن دکانداروں سے خریدتے ہیں، ان کے کاروبار کا رشتہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی سودی سلسلہ سے ضرور ہے۔ آج کل کسی کاروباری سلسلہ کا اس سے محفوظ رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا جنگل کے کسی درخت کا ہوا سے محفوظ رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور سودی دستاویز لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہیں۔ تشریح: قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے، اور عقل سلیم کے نزدیک بھی یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اصل خبیث اور موجب اللعنت ظالمانہ گناہ سود لینا اور سود کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کیے ہوئے اس ارشاد نبوی کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ سودی کاروبار ایسا خبیث اور لعنتی کاروبار ہے کہ اس میں کسی طرح کی شرکت بھی لعنت الہی کا موجب ہے۔ اس بنا پر سود دینے والا، سودی دستاویز کا کاتب اور اس کے گواہ بھی لعنت میں حصہ دار ہیں۔ اس لیے جو خدا اور رسول کی لعنت اور ان کے غضب سے بچنا چاہے وہ اس کاروبار سے دور دور رہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔